وہ قانون حیا، قانون پردہ امریکہ میں نافذ ہو جائے، وہاں سے ریپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہندوستان میں نافذ ہو جائے، یہاں سے ریپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کو زنا سے رہائی ملے گی۔ ایک قانون مصطفیٰ کا ہے، قانون حیا ہے، آج نافذ ہو جائے، زنا کاری کا خاتمہ ہوگا، پاکیزہ ماحول پیدا ہوگا۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کام کرنا ہوگا انجینئر کا، وہ کام مولانا کریں گے، اور جو کام مولانا کا تھا وہ کام انجینئر کریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ مولانا ہمارے 20 سال تک مدرسے میں پڑھتے ہیں، عربی زبان پہ بھرپور مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اجتہادی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام فنون پہ نظر رکھتے ہوئے ایک عبارت کے کتنے ترجمے ہو سکتے ہیں اور یہاں کون سا ترجمہ مراد لیا جائے، یہ ساری بحثیں ان کو آتی ہیں۔ لیکن آج کل دیکھ لیں آپ نیٹ پہ کوئی انجینئر ہے پاکستان کا، کون انجینئر ہے ملیشیا کا، کون سا آپ ڈاکٹر ہے فلاں صاحب کا۔ ارے وہ ڈاکٹر ہے، وہ نائب پیغمبر کہاں ہے؟ وہ انجینئر ہے، وہ نائب پیغمبر کہاں ہے؟ وہ الٹا پلٹا کام جب سے ہونا شروع ہوا، ہمارے ہندوستان کے نوجوان کنفیوژن میں پڑے ہوئے، کیا کریں، اس کو مانے کہ اس کو مانے، اس کی بات سنیں کہ اس کی بات سنیں، اس کی مانے کہ اس کی مانے۔ وہ انجینئر یہ بول رہا ہے، وہ ڈاکٹر یہ بول رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا انجینئر کی پیروی کرنے کا پیغام اسلام نے تجھ کو دیا ہے؟ کیا ڈاکٹر کی پیروی کا پیغام تجھ کو اسلام نے دیا؟ اسلام نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے۔ یہ علماء نائب پیغمبر ہے، یہ علماء عالم حدیث ہے۔ تو انجینئر اور ڈاکٹر کے پیچھے کیوں پاگل ہوتا ہے؟ اگر تجھے جانا ہے تو عالم کے پیچھے جا، عالم ربانی کے پیچھے جا۔ علماء میں جو بد اخلاق ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ایک علماء کا سردار امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے، عشق چاہیے وہاں آ جا، محبت چاہیے وہاں آ جا، فرائض و واجبات کی پابندی چاہیے وہاں آ جا، امام احمد رضا کے پاس آ جا۔ ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جائے گا، انجینئر سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، انجینئر صاحب نے یہ کہا۔ میں نے کہا انجینئر اور ڈاکٹر کی بات مت بول، یہ بولو کہ امام صاحب نے کیا کہا، مولانا صاحب نے کیا کہا، حدیث قرآن کے جانکار نے کیا کہا۔ یہ فتنہ اسی لیے پیدا ہوا ہندوستان میں، یہ صاحب فلاں کے فالوور ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر کے فالوور ہیں، یہ صاحب فلاں ڈاکٹر نائک صاحب کے فالوور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اردو زبان میں اسلام سیکھا ہے۔ یہ ہمارے علماء ہیں جو اسلام کی جو پیاری زبان عربی زبان ہے اس سے اسلام سیکھا ہے۔ حدیث کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، فقہ کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، مصطفیٰ کی زبان عربی، جنتوں کی زبان عربی۔ تو وہی حقیقی معنی میں عالم ہوگا جو جنتی زبان کا جانکار ہوگا۔ عربی زبان جانتے ہیں علماء، فتنوں سے بچ جائیں گے آپ۔ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کی بات سننا چھوڑ دیا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، پیٹ میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں، سر میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں، پیر ٹوٹ جائے تو سرجن کے پاس جائیں، عالم صاحب کے پاس نہ جائیں، پیر ٹوٹے سرجن کے پاس جائیں، سر پھٹے سرجن کے پاس جائیں، اپنی بیوی کو لے جانا ہو، سیزرنگ کروانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لیکن جہاں نماز روزے حج و زکات کے مسائل سیکھنا ہو، ان علماء کرام سے رابطہ کریں۔ تصوف سیکھنا ہو، ان علماء کرام سے رابطہ کریں۔ حدیث پاک کا صحیح مفہوم جاننا ہو، ان علماء سے رابطہ کریں۔ علماء نائب پیغمبر ہے۔ جب تک میری قوم عالموں سے جڑی تھی، عالموں سے کے سمپرک میں تھی، مذہبی طور پر اسٹرانگ تھی، ان کا دل دماغ کنفیوژن سے پاک تھا۔ جب سے پتہ نہیں کس ڈائن اور قاتل کی نظر لگ گئی، عالموں کی غیبت چائے کی دکان پہ، عالموں کی غیبت پان کی دکان پہ، عالموں کی غیبت مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد، عالموں کی غیبت درگاہوں میں، عالموں کی غیبت اجمیر کی مجاہدوں کی محفل میں، عالم کی غیبت اصحاب خانقاہوں میں۔ جب سے علماء کی غیبت شروع ہوئی، تب سے ہماری قوم منتشر الخیال ہو گئی، مختلف الخیال ہو گئی، لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی مانے کہ اس کی مانے، عالموں کی محبت جب دل میں رہتی ہے تو بس یقین محکم درگیر۔ میں نے اپنے عالم سے سنا ہے، انہوں نے سرکار کے تعلق سے یہ حدیث سنائی ہے، ڈاکٹر انجینئر کے پاس جائیں گے سڑک کا نقشہ لے کر، اپنے پیشنٹ کو لے کر، دینی مسئلہ ان نائبین پیغمبر کے پاس لے کے جائیں گے۔
اور جب تک یہ بات تھی محبت کی عقیدت کی فتنہ کم تھا، لیکن جب سے محبت گھٹ گئی فتنہ پیدا ہو گیا سماج میں۔ اب ایک مسجد میں 50 طرح کے لوگ آتے ہیں، انتشار رہتا ہے عالموں سے محبت کرنا۔ حضور نے کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی